شمالی عراق میں آپریشن کی آڑ میں الحشد الشعبی پر اہل سنت مسلک کے شہریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحشد الشعبی ملیشیا کی موجودگی میں عراق کو ایرانی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں الحشد الشعبی ملیشیا عراق میں ایرانی فوج کے متبادل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ایرانی فوج کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد علی جعفری نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق میں کئی محاذوں پر الحشد الشعبی کے جنگجو لڑ رہے ہیں۔ تہران میں صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا ہے کہ عراقی جنگجوؤں اور الحشد الشعبی کے عسکری کارکنان کے پاس لڑائی کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دونوں فورسز کو ایران کی بھرپور عسکری معاونت بھی حاصل ہے۔ جنرل جعفری کا کہنا تھا کہ عراق میں ایرانی فوج صرف مشاورت کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ایران یہی دعویٰ شام کے بارے میں بھی کر رہا ہے کہ شام میں اس کی فوج صرف بشار الاسد کی وفادار فوج کی رہنمائی کر رہی ہے، جبکہ محاذ جنگ سے ملنے والی خبریں اس کے برعکس ہیں۔ سینکڑوں ایرانی فوجی شام میں باغیوں کے ساتھ براہ راست لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جنرل محمد علی جعفری کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے بارے میں پاسداران انقلاب وہی فیصلہ کرے گی جس کا حکم سپریم لیڈر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جوہری معاہدے کے حوالے سے مرشد اعلیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو